پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے علماء کے ہمیشہ ہم شکر گزار رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے، ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے اس میں، اور خاص طور پہ ہم جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں قرآن کریم عائد کرتا ہے جو وقتاً فوقتاً ہماری گفتگو میں آتی ہیں۔ آج ہم سورہ حام میم سجدہ کی آیات 34 اور 35 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اللہ اکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں، نیکی اور بدی دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، یہ جو برائی ہوتی ہے، بدی ہوتی ہے، اس کو بہترین طریقے سے دفع کیجیے۔ اللہ اکبر۔ نیکی اور بدی یا حسنہ اور سیئہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیئہ کسے کہتے ہیں، حسنہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کس طرح بدی کو دفع کیا جاتا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ایک تیاری اور ایک تربیت ضروری ہوتی ہے۔ وہ تربیت کیا میری ہوئی ہے؟ کیا میرے پاس صبر ہے؟ کیا میرے پاس علم ہے؟ کیا میرے نفس کو گروم کیا گیا ہے؟ خواتین و حضرات، اس مقام تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نتیجہ اللہ فرما رہا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھولیں گے اس بات کو، بات رکھیں گے، سوالات اپنے مہمان کی خدمت میں۔ آخری بات، اور یہ مقام حاصل ہوتا ہے مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اب بڑے نصیبے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور کیا ہم ان میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے اعمال آئینہ دار ہیں اس بات کا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا کردار دیکھیں؟ خواتین و حضرات، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب سے سیکھیں گے، سوالات رکھیں گے، پوچھیں گے کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت فرما رہی ہیں۔ علامہ لیاقت حسین صاحب کا تعارف میں کیا کراؤں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف، مقبول اور محبوب نام۔ سورہ حام میم سجدہ اور آیات 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں، آپ بدی کو اس نیکی سے دفع کیجئے جو بہترین ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ روزے دار جنت کے کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے؟ درست جواب باب الریان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کے متعلق سورہ عبسہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نیکی کسے کہتے ہیں، بدی کسے کہتے ہیں؟ یعنی حسنہ کی تعریف کیا ہے، سیئہ کی تعریف کیا ہے؟ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ ارشاد۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ محترم انیک احمد صاحب۔ اصل میں یہ جو کلام ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو ایک تبلیغ فرمائی اور امت کو ایک تعلیم فرمائی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تھے اور حق کی طرف بلاتے تھے تو کفار بہت زیادہ ستاتے تھے، اور جب قرآن پڑھ کے سناتے تو شور مچاتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ تاکہ حق کی بات نہ پہنچ سکے۔ بلکہ وہ کہتے تھے وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، سبحان اللہ، کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، ہم آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتے۔ اللہ۔ بلکہ یہاں پر ایک جملہ میں کہوں گا محترم انیک احمد صاحب، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کرام کی دعوت کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف مقام پر ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، خدا میں جتنا بلاتا ہوں یہ اتنا بھاگتے۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے، واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا، اور کپڑے ٹھونس لیتے، انگلیاں اور کہتے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سنیں گے۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف اور بڑی دل آزاری ہوتی. تو ایک تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب ان کی ان باتوں سے اور ان کاموں سے کیا ہوتا ہے، آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ کی دعوت کتنی بڑی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کی طرف بلانا، آپ داعی الی اللہ ہیں، مبشرا و نذیرا شاہدا و مبشرا و نذیر و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. آپ داعی الی اللہ ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، اور یہ جو آپ کو ستاتے ہیں، آزار دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، فرمایا یہ ان کا عمل ہے. آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ حسنہ اور سیئہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان استوا اور ان کے درمیان برابری نہیں ہو سکتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب اس کے حوالے سے اقوال مفسرین کرام نے نقل کیے کہ حسنہ کیا ہے اور سیئہ کیا ہے، جو آپ کا سوال ہے خاص طور پر. تو بعض نے کہا کہ حسنہ سے مراد ایمان اور اسلام ہے اور سیئہ سے مراد کفر و شرک ہے. بعض نے کہا کہ حسنہ سے مراد صبر ہے، تحمل اور بردباری ہے، اور سیئہ سے مراد جو ہے وہ انتقام ہے، تندخوئی ہے اور سخت مزاج کا ہونا ہے. اسی طرح فرمایا کہ حسنہ سے مراد جو ہے وہ حلم ہے اور بردباری ہے، اور سیئہ سے مراد جو ہے وہ بد اخلاقی ہے. اقوال مفسرین کرام نے نقل کیے. مراد یہ ہے کہ ہر اچھائی کو حسنہ سے تعبیر کریں گے، ٹھیک ہے، ایمان سے لے کر اخلاقیات سے لے کر صبر و تحمل اور حلم اور بردباری سے لے کر تمام چیزوں تک وہ حسنہ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کو سمویا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر اچھائی وہ حسنہ کے اندر آ جائے گی جس کی سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہو. بالکل، حسنہ تو ہے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس کو حسنہ کہے وہ حسنہ ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر آگے. اور سیئہ ہر وہ برائی جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مذموم ہے، برا ہے، فرمایا کہ وہ برائی ہے. تو فرمایا کہ تم نے یہ نیکی ان کا عمل ہے، آپ کا عمل کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. ان کی طرف سے برائی آ رہی ہے، آپ اس برائی کو احسن طریقے سے دور کیجئے، اچھے طریقے سے دور کیجئے. ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور آپ نے ایک بات کہی ہے تو میں آگے سے 10 باتیں کہوں گا، اور میری آواز بھی بڑی ہے اور میں بھی بات کر سکتا ہوں اور میں خاموش نہیں رہوں گا. خاموشی. لیکن اسلام نے، قرآن نے ہمیں جو تعلیم عطا فرمایا کہ یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. فرمایا اونچی آواز نکالنا کوئی اعزاز کی بات نہیں، یہ تو گدھا بھی اونچی آواز نکال لیتا ہے. احساس کی بات یہ ہے کہ آپ اس برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کیجئے. ادفع باللتی ہی احسن. اس کا نتیجہ پھر کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان عداوت اور دشمنی تھی، فرمایا کہ وہ دشمنی اور عداوت محبت کے اندر بدل جائے گی. سبحان اللہ. وہ آپ کا خیر خواہ دوست بن جائے گا، پکا آپ کا ساتھی بن جائے گا. یہ تب ہوگا کہ جب آپ کی اور اس کے مزاج کے اندر فرق ہوگا. اس کے اندر محترم علی کے صاحب ایک مبلغ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک کردار ہے. مشکلات ہوتی ہے جب بھی آپ داعی اللہ بنیں گے، جب بھی آپ دین کی دعوت دیں گے. آپ پوری دنیا کے اندر اسفار کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے. آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، ہر طرح کا مزاج ہوتا ہے. اچھا، لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نے ہر شخص کو احسن انداز سے ٹریٹ کرنا ہے. جب بھی آپ دین کی دعوت دیں گے، سورہ لقمان کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. بیٹا یاد رکھ لینا کہ نماز قائم کرنا، امر بالمعروف کرنا، لیکن جب تم امر بالمعروف کرو گے، نیکی کی دعوت دو گے، داعی اللہ بنو گے تو تکلیفیں آئیں گی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ صرف پھولوں کی سیج ہے، اس کے اندر مشکلات ہوں گی. پہلے اپنے ذہن کے اندر سمجھ لینا کہ تم نے اس پر صبر کرنا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. معمولی کام نہیں ہے. فرمایا یہ معمولی کام نہیں، اولو العزم لوگوں کا کام ہے. اللہ اکبر. اچھا، ہمارے ہاں نیک بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ میں غصے کا بڑا تیز ہوں، مجھے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، میں 1 منٹ کے اندر کر دیتا ہوں، بجا دیتا ہوں، ایک دم کر دیتا ہوں میں. بالکل ہمارے کراچی کی زبان کے. جی. فرمایا کہ یہ کوئی اعزاز کی بات ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس کو پہلوان سمجھتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جو میدان کے اندر دوسرے پہلوان کو فوراً پچھاڑ دے گرا دے. حضور نے فرمایا یہ پہلوانی نہیں ہے. فرمایا پہلوانی یہ ہے کہ جس وقت تم عند الغضب غصے کی حالت میں ہو اپنے آپ کو قابو کر لو, اپنے نفس کو قابو کر لو, اپنے غصے کو قابو کر لو. فرمایا اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے دنیا کے اندر. سبحان اللہ. سب سے دیکھیں غصہ تو انسان کی طبیعت کے اندر ہے, انسان کے نیچر کے اندر ہے. شہوانی قوتیں, نفسانی قوتیں, قوت غضبیہ, یہ انسان کی جبلت میں نیچر کے اندر موجود ہیں. اور قرآن نے کہا بھی یہ کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. فرمایا آئے گا غصہ, غصہ آنا کو برا نہیں ہے, وہ تو ایک فطرت کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن اصل جو تم نے کام کرنا ہے اس وقت تم نے اس کو روکنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن. فرمایا جب اس مقام پر پہنچ جاؤ گے تو اس کی برکت کیا ہوگی. دوسرے مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا یاد تو کرو, یہی اوس و خزرج والے تھے جو سالہ سال تک لڑ رہے تھے, جنگیں لگی ہوئی تھی نسل در نسل. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے, اللہ کی نعمت بن کر آئے, اللہ کی منت بن کر آئے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا بن کر آئے. فرمایا اس کی برکت کیا ہو گئی کہ وہ جو تم اعداء تھے آج تم اخوان اور بھائی بن گئے. سبحان اللہ. انصار کے درمیان محبت پیدا ہو گئی, مہاجرین و انصار کے درمیان محبت پیدا ہوگی, قبیل و اوس و خزرج کی جنگ ختم ہو گئی. فرمایا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی برکت ہے. اسلام نے جو تمہیں روشنی دی اور حضور علیہ السلام نے جو تمہیں نور عطا فرمایا, اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ یہ جو معاشرہ فساد کا اڈا بنا ہوا ہے, بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. فرمایا یہ تمہارے سچے پکے خیر خواہ اور تمہارے دوست بن جائیں گے, لیکن اس کے لیے تمہیں صبر و تحمل سے اور اچھائی کے ساتھ تمہیں جواب دینا پڑے گا. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. ہم آپ جیسے بندے ہیں, جیسا کرو گے ویسا کریں گے, تم ایسا کرو گے تو ہم اوپر سے ویسا کر دیں گے. یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ رویہ غیر دینی ہے. اگر تم برا بھی کرو گے ہم تمہارے ساتھ اچھا کریں گے. یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. ادفع باللتی ہے احسن, اس پر بات کرنے سے قبل نیکی اور بدی دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. بدی اپنے اندر کمزوری رکھتی ہے. اللہ اکبر. اچھا, بدی کی جو افراط ہوتی ہے تو وہ کبھی نیکی پر غالب نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. کئی جگہ یہ فرمایا گیا ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ جو چلت پھرت ہے ان کفار کی, ان مشرکین کی جو بازاروں میں چل رہے ہیں, لیکن یہ بدی کی علامتیں ہیں, یہ آپ کو متاثر نہ کر دے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم معمولی انسان بدی کی کثرت کی وجہ سے ہم وقتی طور پر کچھ افراد ہم میں سے وہ متزلزل ہو جاتے ہیں اور بدی کو ہی مشرف با اسلام کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس بدی کو, کئی بدیاں ہمارے معاشرے میں گھوم رہی ہیں. سود کو مسلمان کیسے کیا جائے, بے حجابی کو مسلمان کیسے کیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو دینی اخلاقیات ہوتی ہیں. بدی اور نیکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی. تو بعض افراد اگر ذہنوں میں بدی کی اہمیت کو جاننے لگے ہیں یا اس سے متاثر ہونے لگے ہیں تو ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بڑی خوبصورت آپ نے ایک معاشرتی اور ریلیونٹ آپ نے فرمایا ہے کہ آج ہم بدی کو اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ہم بدی کو جو ہے وہ مسلمان کرنے کے لیے تیار ہیں. سود کی مثال دی آپ نے, بے حجابی کی مثال دی, اور کئی مثالیں. اور اس کا نام دیتے ہیں ہم ماڈرن اسلام. لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اپنی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھیں یہ تو پرانا اسلام, تو اب ہم ماڈرن اسلام. اس ماڈرن اسلام کے اندر آپ سود بھی لے سکتے ہیں, آپ بے حجابی بھی کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ جو مرضی کریں, آپ آزاد ہیں, لیکن آپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور آپ نیکی کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ نیکی جیسے ہم نے آغاز میں ذکر کیا, نیکی وہی نیکی ہے, نماز وہی ہے, حج وہی ہے, عبادت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ ہمیں عطا فرمایا.
آج کا کوئی عالم یا کوئی مبلغ یا کسی وائس کی بات نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ذکر اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے بلکہ قیامت تک جو ہے کوئی بھی اصل مسلمان اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری بدیاں اگرچہ بظاہر ہمیں معاشرے کے اندر غالب نظر آ رہی ہیں، فرمایا کہ تمہارا ان کا شہروں کے اندر پھرنا اور یہ ساری زینت اور رونق دنیا کی تمہاری آنکھوں کو چکا چوند کر دیں، تو فرمایا کہ ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونا۔ وہ قارون کو بھی جب دیکھا تو کہا کہ یار کیا بات ہے، یا کیا اس کی شان و شوکت ہے۔ وہ ہمارے ہاں کراچی میں کہتے ہیں کہ کیا ہٹو بچو نظام ہے بھائی اس کا، تو دیکھو تو اسی کتنا پروٹوکول ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ خدا کے بندو تمہیں کیا ہو گیا، یا ویلتنا تمہیں کیا ہو گیا، تم اس شخص کے اوپر جو ہے ایک حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو جو اللہ سے دور ہے۔ اللہ نے بظاہر اگر اس کو دنیا کی دولت و طاقت عطا فرما دی، فرمایا یہ ایک بندہ مومن کے لیے کسی بھی اعتبار سے متاثر کن نہیں ہے۔ تو اگرچہ بدی، اگرچہ یہ ساری مادیت بظاہر تمہیں بڑی چمکتی ہوئی نظر آئے، ایک بندہ مومن سے کہا کہ کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ سود کے انبار بھی لگ جائیں، دولت کے ڈھیر بھی لگ جائیں، اس کثرت کو تم کبھی کامیابی نہ سمجھنا۔ کثرت اور چیز ہوتی ہے، برکت اور چیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، رحمت برکت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اور رکھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اس کی کثرت اور اس کا تھوڑا پن ہونا لیکن اس کے اندر برکت، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ذرا اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ ادفع باللتی ہی احسن، سبحان اللہ، لیکن یہ کام آسان نہیں ہے۔ یہ کام کچھ خصوصیات، کچھ خوبیاں داعی دین کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ مثلا علم ہو اس کے پاس، صبر ہو، حوصلہ ہو، اور اس کے نفس کی تربیت ہو۔ تو یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشروں میں ادفع باللتی ہی احسن کے حوالے سے انسانوں کو تیار کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک مشکل ترین امر ہے اور اس کے لیے بہت تربیت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک اسلامی قانون تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، فَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اور اس کی جو جزا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اس کے مثل اس کی جزا دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، کسی کے عضو کو کوئی نقصان پہنچا ہے، آپ عدالت کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی قرآن نے کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر معاف کر دو گے تو پھر اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہے۔ دوسرا خاص طور پر اسپیسیفک جو آپ نے پوچھا ہے، واقعاتاً یہ ایک مشکل ترین امر ہے، یہ اتنا آسان امر نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں بھی سورہ لقمان کے اندر بھی فرمایا، دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے، یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ صاحبان عظیمت کا کام ہے۔ وہ صبر کر سکتے ہیں، تحمل کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم یہ کہہ کر تو پگڈنڈی پکڑ کے ہم چلے جائیں کہ بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ جیسے کسی بندے کو کچھ کہا جائے کہ بھائی یہ بولا نہیں میں تو گناہگار آدمی ہوں، یہ تو دیکھیں نبیوں کا، ولیوں کا، اولیاء کرام کا، پھر تو قرآن کے سارے احکامات جو ہے آپ چوم کے رکھ دیں کہ بھائی میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے، بندہ مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے کوشش تو کرنی ہے، سٹرگل تو کرنی ہے۔ اس کا جو کمال ہے، اس کا جو عروج ہے، وہ اولو العزم لوگ ہیں، وہ صاحبان عظیمت ہیں، لیکن تم نے ان راہوں پر، ان رستوں پر چلنا ہے۔ تبھی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار نبیوں کی سیرت کے اندر اور نبیوں کے کردار کے اندر ذکر کیا کہ انہوں نے کتنا صبر کیا۔ ان کے وطن کو چھین دیا گیا، ان کے بچوں کو قربان کر دیا گیا، ان کے جان مال کو قربان کر دیا گیا، تکلیفیں اتنی آئیں، آل بیت اطہار نے، صحابہ کرام نے، کربلا والوں نے، بدر میں، احد میں صحابہ کرام نے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وما بدلوا تبدیلا، میرے نبی کے صحابہ نہیں بدلے، میرے نبی کے صحابہ نے کسی بھی اعتبار سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ وہ آگے چلتے رہے۔ تو یہ ہے کہ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اسٹرگل کی ضرورت ہے، کوشش کے ذریعے کوشش کی ضرورت ہے، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس راستے کے اندر چلنا ہر صورت کے اندر لازم ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب، تمام گفتگو اتفاق،
لیکن میں نے ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھا تھا کہ یہ تمام خوبیاں ایک بندے مومن میں پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ ایمان اس کے اندر ضروری ہے، صبر ہے، تربیت نفس ہے، قوت فیصلہ ہے کہ جناب والا میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، برداشت جو صبر کے عنوان کے تحت آتی ہے یہ بات، خاص طور پر ایک داعی دین، ایک عام فرد، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا جا رہا ہے، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ پہ نہیں۔ تو وہ اخلاق عظیمہ کیا ہیں جن سے ایک بندے مومن کو روشنی لینی چاہیے، بلکہ اسے حرز جاں بنا لینا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ساری کی ساری صفات تبھی آتی ہیں کہ جب انسان کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اخلاقیات میں سے حصہ ہو، اور حضور علیہ السلام کو خلق عظیم پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم پر فائز کیا گیا، اور فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، فرمایا مجھے اسی لیے مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق کے تمام شعبہ جات کو مکمل کروں کسی بھی اعتبار سے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلی، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور سنو میرے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے اخلاق ہیں، میرے غلاموں کے ساتھ، میرے ملازمین کے ساتھ، کمزور طبقے کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یعنی جتنے پسے ہوئے طبقے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے اخلاق ان پر اتنے زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں، اچانک ایک دیہاتی آیا اور حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کو کھینچا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ نشان مبارک پڑ گیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کہنے لگا کہ مجھے حصہ دیجئے جو تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو حصہ دیا۔ یہ بڑا مشکل ترین امر ہے، جی یہ بہت مشکل ترین امر ہے، چاہے ہم داعی دین ہوں یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بندہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، یہ مقام بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس کے لیے ایک دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ انسان کو اپنے وہ جو نفس امارہ ہے، اور وہ جو انسان کے اندر ایک انتقام ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس کو پہلے ختم کرنا پڑے گا، اور ختم کر کے اس کے جو ہے اس کے اندر اچھی خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گی، ٹھیک، نفس لوامہ کی طرف لانا پڑے گا، پھر وہ مطمئنہ کی طرف آئے گا۔ لیکن یہ کیسے آئے گا؟ لیکن سب سے پہلے ہمارے پاس اللہ کا پاکیزہ کلام موجود ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور حضور کی سنت و سیرت موجود ہے کہ ہم اس سے رہنمائی کریں۔ یہ ہمارے پاس دو بنیادی چیزیں، پھر وہ ذوات اور وہ شخصیات جو قرآن و حدیث کا ایک آئینہ ہے عملی اعتبار سے۔ لیکن پیچھے یہ کہا نا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، زبان سے کہنا اور چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کر کے دکھائیں۔ کونوا مع الصادقین جو آپ نے فرمایا، تب جا کر انسان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، صحبت صالح تورا صالح کند، تب جا کر ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھوں کے ساتھ تم بیٹھو گے۔ اچھا، انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے انیک بھائی، یہ آپ نے بحث چھیڑ لی ہے کہ انسان طبی اعتبار سے جو ہم جنس ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کے ایکشنز، اس کے عمل، اس کی چیزیں وہ بہت جلدی پک کرتا ہے۔ خواتین ہیں یا مرد ہیں، الجنس یمیل الی جنسی، آپ جس الصحبت مؤثر، آپ جس صحبت کے اندر بیٹھیں گے، قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ دیکھیں نا، اللہ کا کلام اتر آیا تھا، جب اللہ کا کلام اتر آیا تھا تو کلام کافی تھا؟ فرمایا نہیں، اس کلام کے ساتھ ایک معلم بھی اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، یعلمہم الکتاب والحکمت، فرمایا کہ وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وہ تم پر ان آیات کو تلاوت کرتا ہے۔ تو جب اللہ کا کلام آ گیا تو پھر معلم، فرمایا نہیں، وہ کلام معلم کے سوا نہیں سیکھ سکتے، سبحان اللہ، حالانکہ وہ عرب تھے۔ کسی اور مذہب کے پاس دین تو نہیں کہہ سکتے، کسی اور مذہب کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو ہم نے گفتگو کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی بھی اعتبار سے دیکھیں کسی کے پاس پریکٹیکل رول ماڈل نہیں ہے جو ہر جہاد کو جو ہے وہ
کنٹرول کریں اور سبحان ہر جہاد اللہ۔ اس کے اندر پائے جائیں، ایک تاجر ہونے کے اعتبار سے، ایک باپ جی۔ ہونے کے اعتبار سے، ایک بھائی ہونے کے اعتبار سے، ایک سربراہ مملکت ہونے کے اعتبار سے، جی۔ ایک رفیق و ساتھی ہونے کے اعتبار سے، زندگی یہ کا ساری کوئی بھی چیزیں آقا دو شعبہ جہاں ہو، سے کوئی بھی شعبہ ہو کوئی بھی زندگی شعبہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ رہنمائی کے لیے موجود ہے۔ اچھا، یہ تمام خوبیاں آپ نے بیان فرمائیں کہ ایک شخص جو نیکی کے ذریعے بدی کو دفع کرنا چاہ رہا ہے، اللہ بلکہ بہترین نیکی کے ذریعے، نیکی کی بھی رتبے ہیں، مدارج ہیں، بہترین نیکی گالی کا جواب گالی سے نہیں، گالی کا جواب دعائے خیر سے۔ یہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے دکھایا، یہی اخلاق عظیمہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں بہت ساری خوبیاں، خصوصیات اللہ بندے مومن میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جو بیان ہو رہی ہے صفت، وہ ایک صفت بیان ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ صفت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ اور اس صفت پہ کیا تمام اوصاف آ جاتے ہیں، صبر کے معنی کیا ہیں، صبر حاصل کیسے کیا جاتا ہے۔ روزہ صبر ہے۔ میں نے انٹرو میں قرآن کریم کے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب۔ نماز کے تعلق سے نہیں فرما رہا اللہ، روزے کے تعلق سے نہیں فرما رہا بغیر حساب۔ زکوٰۃ ہے، عمرہ، حج ہم لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ جو صبر کرتے ہیں انہیں بے حساب اجر دوں گا میں۔ ارشاد۔ بالکل رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ فرمایا کہ یہ صفت اسی شخص کو مل سکتی ہے کہ جو صبر اختیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کو معنی دیکھیں، صبر اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کوئی بھی چیز اس کو بری لگتی ہے، کوئی بھی چیز اس کو ضرر پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، ناگوار اس پر گزرتی ہے، اور وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ صدمہ اولا پر صبر ہوتا ہے انسان کا، کسی ضرر اور تکلیف باتیں جو ہے انسان کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا یہ تیر برچھے یہ انسان کے جسموں کو زخمی کرتے ہیں، یہ کبھی نہ کبھی زخم ٹھیک ہو جائیں گے، مگر زبان جو زخمی کرتی ہے دلوں کو، اللہ، ولا یلتام ما جرح اللسان، وہ جو زبان زخمی کرتی ہے، دل جو چھنی ہوتے ہیں، اس کی جو تکلیف ہے، اس کا جو آزار ہے، اور وہ تکلیفیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ آل مکہ نے جب ان کے دلوں کو چھنی کیا اور حضور علیہ السلام کو جسمانی تکلیف بھی دی اور جو روحانی تکلیف دی، اور اس پر حضور علیہ السلام نے جو صبر فرمایا، تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، فرمایا صبر اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اپنی زبان کو روکتے ہیں آپ، اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں آپ، اپنے عمل کو روکتے ہیں آپ، اپنی آنکھ کو روکتے ہیں کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام سے، اپنی زبان کو روکتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صبر کی اقسام ذکر فرمائی، فرمایا کہ صبر کن کن چیزوں سے ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں، قیود ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں، ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یا پھر جب انسان عبادات کرنے لگتا ہے تو اس عبادات کے اندر جو تکلیف اور مشقتیں ہوتی ہیں، فرمایا اس پر انسان صبر کرتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ صدمہ اولا پر انسان جو صبر کرتا ہے، سب کا مجموعہ یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا کسی بھی اعتبار سے دیکھو تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ اللہ کی معیت کے اندر ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صبر کی تعریف وہ آپ نے بیان فرما دی، اور جو تینوں صورتیں ہیں صبر کی وہ بھی آپ نے بالکل بیان فرما دی، یعنی اپنے نفس کو شریعت کے تابع رکھنا۔ سمپل ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے، لیکن اس آیت کے ذیل میں جو بات کہی جا رہی ہے، یعنی ادفع باللتی ہی احسن سے بات شروع ہو کر یہاں پہنچ رہی ہے، یہاں جو صبر مجھے کرنا ہے، جو دین جس کا متقاضی ہے مجھ سے، مجھے غصہ آتا ہے اور یہ بدی مجھے غصہ دلا رہی ہے، اور غصہ نیچرل ہے، آنا چاہیے، اس غصے پر قابو کیسے پانا ہے مجھے؟ تو کیا علامہ صاحب میں ذہن میں یہ رکھوں کہ میرا غصہ چھوٹی چیز ہے لیکن شریعت
کا تقاضا بڑا ہے تو میں اپنے غصے پر قابو پاؤں اور میں اپنے غصے کو اپنے عقل کا تابع رکھتے ہوئے آگے بڑھوں؟ بالکل، بہت خوبصورت قسم کا آپ نے ایک معاشرتی سوال کیا ہے درس قرآن کے حوالے سے کہ غصہ تو آئے گا، جی نیچرلی چیز ہے۔ دیکھیں، ایک غصہ وہ ہے جو انسان اللہ کی حدود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی پر کرتا ہے۔ کسی جگہ کوئی خلاف شرع چیز دیکھتا ہے تو انسان غصہ کرتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بند کرو۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات۔ ہم یہاں پر غصہ کر رہے ہیں اپنی نفسانیت کے حوالے سے، ٹھیک، اپنی ذات کے حوالے سے، کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے کسی بھی اعتبار سے، جن سب کا ہم نے ذکر کیا تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ہم نے اس کو احسن اعتبار سے دور کرنا ہے اور اس پر ہم نے صبر کرنا ہے، اس پر ہم نے تحمل اختیار کرنا ہے اور ہم نے اس کو صبر کے ساتھ روکنا ہے اس کو۔ غصہ آئے گا اور اس غصے کو روکنے کے لیے ایک تو سب سے بڑی بات آپ نے یہ فرمائی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم نے اس غصے کو روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی سے کوئی بات ہو گئی، آپ خاموش تھے، فرمایا ابوبکر تمہاری طرف سے ایک فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ فرمایا کہ تم جواب نہیں دے رہے ہو، ایک اللہ کا فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ وہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کہ یار فلاں کے اوپر اس کا صبر پڑ گیا، یہ خاموش رہا، کچھ کہا نہیں، وہ سمجھا کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا ہوں اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ کچھ بول نہیں سکا۔ فرمایا وہ بول نہیں سکا، اس نے عاجزی اور تواضع اختیار کر لی اللہ کے لیے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے صبر کر جاتا ہے اور رک جاتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا ہے۔ زمانہ یہ سمجھتا ہے وقتی طور پر کہ بھائی دیکھا چپ ہو گئے، بول نہیں سکے، اس بات ایسی میں نے کر دیا۔ فرمایا یہ وقتی ہے، اس کا جو مکافات عمل ہوگا وہ تم دیکھنا کہ کس صورت کے اندر ہوگا۔ اللہ اس کے درجات خود بلند کر دے گا، اس کے درجات رب تبارک و تعالیٰ بلند کر دے گا۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، غصے کے حوالے سے ایک عوامی بات کہوں، جب تمہیں غصہ آ جائے، آج کل نوجوان بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، گھر کے اندر ذرا سی بات آتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا کے تحت، کہ صبر کریں، حلم پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے، فرمایا یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار، فرمایا کہ اس شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ آگ کو ٹھنڈا کرو تو پانی استعمال کرو، اللہ اکبر، وضو کر لو، پانی پی لو، اٹھ جاؤ، ڈائریکشن چینج کر لو، کسی بھی اعتبار سے۔ یہ درس قرآن کے درس قرآن کے حوالے سے انیک بھائی آپ کے پروگرام کی وساست سے یہ ہمارے گھروں تک پیغام پہنچے، یہ قرآن کا نور پہنچے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، ماں اور بیٹے بچے جدا ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے نور سے دور ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے، فرمایا یہ تو نصیب والوں کو اللہ تبارک و تعالی حصہ دیتا ہے کہ جو اپنی عملی زندگی کے اندر، پریکٹیکل لائف کے اندر اپنے آپ کو صبر سے متصف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صابرین بندے، ان اللہ مع الصابرین، اور فرمائی یہ معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو مت سمجھنا بار بار، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اللہ اکبر، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اگر تم اپنا نام ان نصیب والوں کے اندر لکھوانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر حلم پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، ہمبل ہو جاؤ، صبر کرو، پھر دیکھو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ ہیرے اور موتی کیا عطا فرماتا ہے۔ بولا ڈنڈ رولا ڈالو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور برکت اور رحمت بھی ساری چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضبط کو ضابطہ بنا لینا سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ اس وقت کہ جب دین کی بات پیش کی جا رہی ہو تو اس وقت غصے میں آنا یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک دین پیش کرنے والے کے لہجے میں غصہ نمودار ہو جائے۔ دین پیش کرنے والے کو، داعی دین کو کبھی بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ متضاد صفات ہیں۔ ایک داعی دین بھی ہے اور وہ غصہ بھی کرتا ہے۔ حلم جو آپ نے بات فرمائی، اس کے پاس علم بھی ہو، اس کے پاس حلم بھی ہو، اس کے پاس برداشت بھی ہو، اس کے پاس قوت فیصلہ بھی ہو اور اس کے پاس صبر بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ آپ کی اس بات پر ایک چھوٹی سی بات قرآن کی عرض کروں کہ آپ نے فرمایا کہ داعی دین کو نرم ہونا چاہیے، ٹھیک، یعنی کہ اس سے بڑا کون شخص ہوگا کہ جس نے زمین پر انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگائے؟ فرعون،
لیکن رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون سے کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى جی فقولا له قولا لینا. یہ نا نرم بات کرنا جا کر. فرمایا دائی بن کے جا رہے ہو، اس کو بلا رہے ہو تم اللہ کی طرف، سبحان وہ خدائی کا دعویٰ، جی اس سے ہاں. بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے جی ہیں جی جی سب سے لیکن قولا لینا، جی. تو دائی کے لیے قولا لینا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بڑا اس عہد کا مبلغ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ. اور فرعون سے بڑا اس عہد کا متکبر نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، دعائیں مانگ رہے ہیں، بھائی کا ساتھ مانگ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جلالی کیفیت کے آدمی، دیکھیں موسیٰ جا رہے ہو، قولا لینا، قول لین، نرم بات کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر اسے ہوتا ہے جو نصیب والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے. میں ان نصیب والے لوگوں میں شمار کروانا چاہتا ہوں اپنا. مجھے 3 کام تعلیم کر دیجئے. ارشاد. دیکھیں ان نصیب والوں کے اندر اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو بدلنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ جب غصہ آنے لگے تو آپ اس طرف رجوع کریں کہ میرے رب نے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اس خالق و مالک نے مجھے منع کیا ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، مجھے اس غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے. وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ مالک و مولا نے مجھے حکم دیا ہے. جب انسان اس طبیعت، اس نیچر کا اور اس چیز کو اختیار کرے گا تو پھر انسان کے اندر جو ہے آہستہ آہستہ رب تبارک و تعالی، مشکل ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت بدلے گی اور انسان کے معمولات بدلیں گے اور انسان اپنے آپ کو ہمبل کرے گا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر انسان جو ہے کوئی بھی چیز دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد خلاف واقع اور خلاف مزاج ہوتی ہے تو اس پر انسان بڑک پڑتا ہے. جی ہاں. بلکہ ایک جملہ میں تباہ کے طور پہ کہوں گا، انیک بھائی ہم لوگوں کا غصہ بھی بڑا سیاڑا اور بڑا سمجھدار قسم کا ہے. مسکین آدمی، غریب آدمی، کمزور آدمی ہوتا ہے تو بہت جلدی اچھل کے آتا ہے. ٹھیک. سامنے اگر طاقتور ہو، ارے نہیں، ارے حاجی صاحب نہیں حاجی صاحب تو ایک دم بالکل سیٹ ہو گیا. جتنا زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ نفسانیت ہے. جی. ہر کے نفس کم تر از فرعون نیست، پورا عون مارا عون نیست. ہمارے اندر بھی وہ فرعونیت ہے جو کمزور کو دیکھ کر اچانک اچھلنے لگتی ہے اور طاقتور کو دیکھ کر ہم اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھ لینا کہ میرا مالک و مولا سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. اگر کسی کمزور پر، وہ کہتے ہیں کہ کمزور کی آہ اور کمزور پر جو ظلم ہے اس کی صدا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جاتی ہے، پردوں کو چیر کے جاتی ہے. عمومی طور پر انسان غصے کا اظہار وہیں پر کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے سیرت ذکر کی کہ حضور علیہ السلام جتنا کمزور آدمی ہے اتنا زیادہ، بلکہ کمزور آدمی کیا ہے، کمزور جانور بھی ہے. حضور کی آنکھیں بہنا شروع کر دیتی ہیں اس کی کمزوری کو، اس کے ضعف کو دیکھ کر. تو یہ یاد رکھ لینا کہ جتنا کمزور ہے اتنا زیادہ تم نے وہاں پر اپنے بردباری کو، اپنے ہمبل کو اور اس کو تم نے ظاہر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی طبیعت کو بدل سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر کیفیت بہت آگے چلی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو پا رہا، کچھ تو حل آپ نے بیان فرما دیے. ایک حل وضو کر لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پانی پی لیا جائے. کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں. ڈائریکشن تھوڑی چینج کر لیں آپ تو کچھ نہ کچھ طبیعت کے اندر. سبحان اللہ. اور درود شریف پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج بھی عرب دنیا میں جہاں کہیں جھگڑا ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، جو شخص آتا ہے تیسرا صلح صفائی کے لیے، وہ صلی علی محمد صلی علی محمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، درود شریف پڑھو تو غصے کو دبا دیا جائے. لیکن وہی بات ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کہ مجھے غصہ آنا ہی نہیں چاہیے اگر میں دین کا کام کر رہا ہوں، کیونکہ میرا غصہ بہت معمولی چیز ہے. دین کا کام اس غصے کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. تو میں اپنے غصے کو اٹھا کر پیچھے رکھوں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی
लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर, खुद को माइनस कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। सब कुछ अल्लाह के लिए, मेरी ज़िंदगी, मेरा बोलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाए तो फिर उसको ये नहीं ज़ेब देता है कि वो फिर अपनी नफसानियत में आकर और कोई ऐसा जुमला अदा करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लामा साहब बहुत शुक्रगुजार आपका, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, वक्त या मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम का इल्म हम तक पहुँचाते हैं। क्विज़, कल का सवाल हमारा यह था कि रोज़ेदार जन्नत के किस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे? दुरुस्त जवाब बाबुर रैयान। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। वो कौन से सहाबी हैं जिनके मुताल्लिक़ सूरह अबसा की इब्तदाई आयात नाजिल हुई थीं? हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या हज़रत बशीर बिन साद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@dunyatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हज़रत, एक पर्ची निकाल कर आप ऐलान फरमा दीजिए कि इस पर्ची पर किसका नाम लिखा हुआ है जिसकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर। फजल नबी खान, कहाँ से? KFC यूनिवर्सिटी वदूद अपार्टमेंट, पेशावर से। पेशावर से फजल नबी खान साहब आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर आपके घर रवाना किया जा रहा है बज़रिए कोरियर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कौल है कि नेकी की तलकीन करो ताकि खुद भी अहले खैर में शुमार हो। अल्लाहु अकबर। नेकी की तलकीन करो ताकि खुद भी अहले खैर में शुमार हो। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। परवरदिगारे बहर